ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويأذى به آخرين أو كما قال عليه السلام نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مساوت و قوت کی فراوانی کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں محترم صدر محفل و معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ عصمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے سامعین گرامی کچھ دیر کے لیے حال سے رشتے توڑ کر ان باقی دوڑتی گاڑی اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ چاہیے تاریخ کے صفحات کھنگالے اور دیکھے دنیا میں کیا تھا ظلمت ہی ظلمت تھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا ظلم ستم کا دورہ تھا چور و جفا عام تھا شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی چوری اور ڈاکہ پر فخر کیا جاتا تھا انسان کے خون کا پیاسا تھا بچیوں کا زندہ غور کیا جاتا تھا عورت حیوانوں سے زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی کمزوروں اور ضعیفوں کا پرسان حال نہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون تھا قبائلی لڑائیاں سال تک جاری رہتی تھی انتقام در انتقام کا سلسلہ رہتا تھا افراتفری تھی استغراب تھا بے چینی تھی بدی کا راج تھا بے حیائی کا غلبہ تھا انسانیت کا ٹمتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے وہ رب جو شب ظلمت کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں بلبلاتے حیوانوں تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم فرماتے ہوئے بارش برساتا ہے اسی رب کو جو میرا اور آپ کا ہر شے کا رب ہے اسے دنیا کے مقدس انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اسے قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا ہدایت کا منشور دیا راہ زندگی کا نور دیا قرآن کی عصمت نے ایسا انقلاب برپا کیا ایسا انقلاب کی دنیا آج تک ایسا انقلاب لانے سے قاصر ہے سامعین گرامی قرآن نے شہر بدل دیے گاؤں بدل دیے عقائد بدل دیے سوچنے کے انداز بدل دیے راستے بدل دیے منزل بدل دی معیشت بدل ڈالی تجارت بدل ڈالی معاشرت بدل ڈالی ثقافت بدل ڈالی سیاست بدل ڈالی حکومت بدل ڈالی زندگیاں بدل ڈالی زندگیوں کے رخ بدل ڈالے ظاہر بدل ڈالا باطن بدل ڈالا انسان بدل ڈالا ڈاکو لٹیرے محافظ نگہبان بن گئے ظالم و ستمگر عادل و حمد انسان بن گئے فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے شرابی اور بدکار زاہد و شبیدار بن گئے جو سرا تھا وہ قہر بن گیا مدعو تھا داعی بن گیا قطرہ تھا دریا بن گیا پیاسا تھا ساقی بن گیا لوہا تھا پارس بن گیا عالم تھا برا تھا عالم بن گیا ابوبکر تھا صدیق بن گیا عمر تھا فاروق بن گیا عثمان تھا ذوالنورین بن گیا علی تھا حیدر کرار بن گیا معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا ابو عبیدہ تھا امین الامتہ بن گیا یہ سب کچھ کیسے ہوا کیوں کر ہوا میں انقلاب کیسے آیا میں عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ کی محنت سے بپا ہوا یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا یہ تبدیلی قرآن کی عظمت کی برکت سے آئی یہ تغییر قرآن کو اپنا امام و مقتدا بنانے سے بپا ہوا آج بھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا اس کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی اس کا کوئی حرف کوئی زیر کوئی زبر کوئی شیشہ نہیں بدلا لیکن ارے مسلمانوں تم کتنے بد نصیب ہو تمہارے گھر میں خزانہ پڑا ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو تمہارے پاس روشنیوں کا منبع پڑا ہے مگر تم امریکہ روس برطانیہ فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو تمہارے سامنے آبشیرے کا دریا بہ رہا ہے مگر تم علیہ پکار رہے ہو ارے چھوڑو ڈولنیل اور اسٹالین کے موزے تنگ کو مغربی جمہوریت کے سراب کو تم قرآن کا دامن تھام لو سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام کو پیش کرو افسوس
افسوس ہے کہ تم خزانے کے سانپ بنے بیٹھو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادے کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو کہ قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔